کثرت کے معنی ہے تکاثر. اگر وہ کثرت ترجمے والوں نے مال کی کثرت لکھا ہے، میرے سورہ واقعہ میں کہا کہ ان کو مال اور اولاد کی کثرت نے غافل کیا. یعنی کہ کیا چیز ہمیں غافل کر سکتی ہے؟ کثرت کسی بھی چیز. یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھا اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تم جلدی جان جاؤ گے. کیا چیز جان جاؤ گے؟ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ ہاں تم جان جاؤ. اس چیز کو اللہ لو طالبون علم الیقین، یعنی علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ، جیسے آگ لگی ہے، اگر آپ نے دھواں دیکھا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آگ لگے گی. اس کو علم الیقین ہے. پھر کہا بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے جیسے عین الیقین کی جگہ، یعنی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. ابھی تو آپ سن رہے ہیں، کلام الہی آپ کو سنا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کی کثرت غلط ہے. یعنی کہ نمود و نمائش کی کثرت، مال کی کثرت، یعنی اپنے زور کی کثرت، یہ سب چیزیں منع ہے. یہاں تک کہ تم قبر کا منہ دیکھ لو، یعنی قبر پر تو جانا ہے نا. یہاں کے بعد کیا ہے؟ کتنے چلے گئے؟ ہمارے آباء و اجداد کتنے تھے؟ سب چلے گئے. پھر بے شک ایک دن تمہاری نعمتوں کی تم سے پرستش ہوگی، یعنی کہ پوچھ گئے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے تھے، مطلب ہم کثرت کی وجہ سے درس قرآن چھوڑ دیتے ہیں، کام کی کثرت، مال جمع کرنے کی کثرت، دنیا کی بیوبائی کی کثرت، یہ ہم کو دور کر دیتے. اور اس آیت مبارکہ میں یہی بیان کیا جا رہا ہے دو علموں کا، ایک علم الیقین اور ایک عین الیقین. قرآن مجید میں کہا کہ جب ہم فرشتے اتار دیں گے تو پھر تمہارا ماننا کیا ماننا ہوگا؟ تو سب بھی مان جاؤ. والی بات ہے کہ جب گرفتار ہو گئے آپ، جیسے چور گرفتار ہو جاتا کیا کہتا ہے کہ اب نہیں کروں گا میں. شوہر تو معافی نہیں ہوتی نا، کھانے والے تھوڑی چھوڑ دیتے. وہ تو ہر آدمی جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے اب نہیں کروں گا، اب چھوڑ دو مجھے اس بات ہے. ہم سب کو قبر کا دم دیکھنا ہے. اگر قبر کے دن سے پہلے ہم کثرت کو چھوڑ دیں، کسی بھی چیز کی کثرت، میرا خیال ہے پھر وہ جو آگ ہے پھر ہمیں نہیں دکھے گی، ہم جنت کی وادیوں میں جائیں گے. لیکن یہ جب ہوگا جب یہ قرآن کی آیتیں سن کے اور آپ اس پر کم از کم علم الیقین رکھیں، خوف رکھیں. اگر خوف نہیں ہوگا تو بیکار ہے. تو آج ہم بیچ سے ہی نکالیں گے سورہ فرقان کا فرق پیدا کرنے والا. یعنی کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید، فرقان حمید، انکا حمید مجید، یعنی کہ فرق پیدا کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سورہ فرقان میں کیا فرماتے ہیں؟ بڑی برکت والا جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا تو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو. اچھا یہ کتاب خالی ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی یہاں سامعین بیٹھے ہیں، آپ گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی سنا
سے آپ راہ راست پہ آ سکتے ہیں. آپ بالکل یقین کب منزل پہ کب پہنچیں گے؟ جب آپ گھر جا کے ان سورہ کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ان کو بتائیں گے ہمارا مالک ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اور وہ کون ہے جس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ. اس نے نہ اختیار فرمایا کوئی بچہ، اس کی سلطنت میں کوئی ساجی اور شریک نہیں. اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھا اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے ہیں کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک بھی نہیں ہیں. مطلب آپ کوئی آدمی ایسا ہے جو برا کر کے آپ کا ہے، کوئی آدمی اچھا کر کے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اس آدمی کا خدا سے ربط نہ ہو، جب تک وہ اس قرآن پر عمل نہ کرتا اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا. مطلب ظاہر بات ہے یہ موت آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، نہ میرے اختیار میں. بھائی کسی وقت موت آ جائے گی یا ہمارے مطابق آئے گی کہ بھائی ابھی باقی کام رہ گئے دنیا کے، ابھی ہمیں 2 مکان اور بنانا دیا اور نہیں، یہ آپ کے اختیار نہیں. تو کافروں نے کیا بولا؟ یہ سب بیکار کی بات ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے. اس پر اور لوگوں نے ان کی مدد کی. بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر، یعنی کہ جو اس قرآن کو نہ مانے وہ ظالم اور وہ جھوٹا. بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح شام پڑھی جا جاتی. یعنی کہ یہاں صبح اور شام قرآن پڑھنے کا حکم صادر ہے. آپ کوشش کیا کریں فجر کے بعد اور عصر کے بعد قرآن مجید کو پڑھیں، کیونکہ صبح اور شام کا ٹائم یہی والا ہے. مہربان ہیں غفور الرحیم. اور بڑے سب کو کیا ہوا؟ کھانا بھی کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں. کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا. اب باتیں نہیں کیسی کیسی بنا رہا ہے. یا غیب سے کہ کوئی خزانہ نہ جاتا، کیا ضرورت تھی چندہ اکٹھا کرنے کی، کیا ضرورت تھی دن کر کے پیسے اکٹھے کرنے کی ہے؟ یا ان کا کوئی باپ ہوتا جس میں کھاتے اور ظالم بولے تم کو پیروی نہیں کرتے مگر ایسے مت کی جس پر جادو ہوا ہے. یعنی کہ دنیا کی کثرت سے دور صرف ضرورت پر مطابق. اے محبوب دیکھو یہ کیسی کیسی کہاوتیں بنا رہے ہیں تمہارے لیے، تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتا. ایسے لوگ بڑی برکت والا ہے کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر حصے کر دے. جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور اونچے اونچے ہیں، بلکہ یہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. قیامت کو جھٹلانا کیا ہے؟ یہ قرآن ہمارے لیے علم الیقین. اگر ہم اس پر اعتبار کر لیں تو پھر ہم حق الیقین کے وقت جنت دیکھیں گے بھڑکتی ہوئی آگ. حالانکہ ہم روز دیکھتے ہیں میتیں جاتے ہوئے، روزانہ مرتے ہوئے گھر میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کیا لے کے جاتے ہیں. اور وہ آگ بھی ایسی ہوگی کہ جب دور سے سنیں گے، جب کوئی جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں سے جکڑے جائیں گے تو وہاں موت مانگیں گے، کہیں گے مالک معاف کر دے. اذیت اس قدر ہوگی انسان جب اذیت ہوگی کیا کہتا ہے اللہ ہم لوگ معاف کر دے. فرمایا جائے گا ایک موت نہ مانگو بہت سی موتیں مانگو. مطلب آدمی بار بار مرے گا، بار بار
دے گا پھر باندھے گا. تم فرماؤ کہ یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ، یعنی آپ باغوں میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں. وعدہ ڈر والوں کو ہے. اب اگر آپ ڈرے ہی نہیں ابھی تک کس بات کا وعدہ؟ ڈر ہے پھر آپ وہ ان کا صلہ ہے اور انجام، یعنی کہ ڈر والوں کا اچھا صلہ اور ان کا اچھا انجام. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. ان کے لیے مانی مرادیں جن میں ہمیشہ رہے، یعنی کہ جنت وہ مقام ہے جہاں پر جو آپ سوچیں گے، یہاں تو جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا. کیا کیا سوچتے ہیں نہیں ہو پاتا. جو آپ سوچیں گے وہ آپ تمہاری رب کے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ لے رہا ہے. جس دن اکٹھا کریں ہم نے جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے، پھر ان معمولوں سے فرمائے گا کہ تم نے گمراہ کر دیے تھے یہ میرے بندے، یہ خطیر آپ بنے ہوئے تھے. وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، ہمیں سزاوار ہے، حق نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، لیکن تم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو بھرتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ یہی ہلاک ہونے والے ہیں. اب ابلیس ہم نے کیسے جان چڑھائے گا؟ اس دن آپ سے بھاگ جائے اور کہے گا یہ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے، یہ تیری یاد کو بھولے ہوئے تھے. اب معمولوں نے تمہاری بات بتا دی تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو، اور تم میں جو ظالم ہے ہم سے بڑا عذاب چکھائیں گے. مطلب جس نے آیتیں سن کر کے بھی عمل نہیں کیا وہ بڑا ظالم ہے. اور عمل کرتے نا، خالی سننا تھوڑی ہے. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے. ہم نے تم میں ایک اور دوسرے کی جان لی، یعنی کہ انبیاء بھی کھاتے پیتے تھے اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ اے محبوب تمہارا رب دیکھتا. اور وہ بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہ اتار دیے گئے. مطلب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے کہ ہم فرشتہ دیکھنے کو ایمان لے آئے ہیں. بے شک اپنے دین میں بہت ہی اونچی سرکشی کی باتیں کر رہے ہیں. جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی خوشی کا نہ ہوگا. کبھی فرشتوں کو دیکھنے کی آرزومند نہ ہو. اگر وہ کر گئے تو وہ چھوڑیں گے تھوڑی. ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے، جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہیں گے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی آڑ کر دے. جیسے اسرائیل علیہ السلام جب آپ کی قبض کرنے آئیں گے تو آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کسی طریقے سے چلا جائے نہیں جائے گا نہیں لے کے جائے. اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے کثر فرما کر انہیں باریک باریک بار میں بکھیرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آ رہا ہے. یعنی کہ جو آپ کے اعمال ہیں وہ سب ضائع ہو گئے. جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ اور حساب کی دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ ہوگا. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح سے. اور اس دن سچی بادشاہت رحمان کی، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کس طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوگی. اب اگر اس دن آپ کہیں گے کہ میں رسول اللہ کے راستے میں چلتا کاش ہے تو آپ اپنے ہاتھ چبا لیں گے. ہائے خرابی، ہائے میں کس طرح فلانے کو دوست نہ بناتا کہ وہ مجھے ورگلاتا وسوسے ڈالتا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اندر وسوسے ڈالتا کون؟ جن اور انسان. بے شک اس نے مجھے بہکا دیا، میرے پاس آئی ہوئی نصیحت اور شیطان آدمی تو بے مدد چھوڑ دیتا. تو
جب آپ نصیحت پہنچائیں گے لوگوں کو، پیغامات درس قرآن کے پہنچائیں گے، لوگ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یہ اس زمانے میں عرض کر رہے ہیں 1400 سال پہلے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرایا، کیا کر لیا؟ یعنی قرآن پہ عمل نہ کرنا کیا ہے؟ چھوڑنے کے۔ اب یہ حضور مقدمہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور، ہم بلا وجہ کوئی کہیں گے کہ رسول اللہ نے بخشوا دیں گے، تمہیں تھوڑی بخشوائیں گے، اگر تم ان کی راہ پہ چلو، ایک کام کرو۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مسلم لوگ، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے کو اور مدد دیں گے، یعنی کہ دنیا میں جو بھی کار رسالت میں کرتے ہیں ان کے بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ بالکل حق ہے۔ اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ برائیے، ہر میرے مجموعی کیوں بلا رہے ہیں؟ بھائی ایک ساتھ سنا، ہم یوں ہی بتدریج اس کو ہلکے ہلکے سناتے ہیں، اس سے تمہارا دل مضبوط کریں، یعنی کہ آپ جمعے جو آتے ہیں آپ کا دل مضبوط، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا پہنچایا ہے، کبھی 10 آیتیں نکالی ہیں، کبھی 20 آیتیں نکالی ہیں، تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں، ہم ہر جمعے تھوڑا تھوڑا سنایا جاتا ہے تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو۔ اور وہ کوئی کہاوت ہمارے پاس نہ لائیں گے، مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے، اور وہ جاننے کی طرف آگے جائیں گے اپنے منہ کے بل، اور ان کا ٹھکانہ سب سے برا ہے، اور وہ سب سے برا، یعنی کہ جو قرآن سے ہٹ جائے وہ سب سے بڑا برا۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ اتنے پیغمبر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کی دعا سے، ان کی درخواست سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو خبر دی، تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائی، پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کیا، لیکن جانا تو پڑا نا، پیغام تو دینا پڑتا ہے نا، پیغام دیا جاتا ہے۔ اور ان کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ڈبو دیا، انہی لوگوں کے لیے نشانیاں کر دی، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اور پھر یہاں پر آگ، سمود اور کنویں والے اور ان کے بیچ بہت سی قومیں آئیں چھوٹی چھوٹی، ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور ضرور یہ وہ آئے ہیں اس بستی پر، مطلب وہ آج بستیاں موجود ہیں، وہ لوگ ہو کر آ چکے ہیں، اس پہ برا برسا تھا، جیسے مونجو داڑو، ہڑپا، اور جیسے سیون کی پوری بستی اجڑ گئی، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟ بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں۔ اب جب دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں ہوگی، امید آخرت کی ہوگی، ان کو یقین نہیں ہوگا، تو کیسے ہوگی؟ اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اللہ نے رسول بنا کے دیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کیا تھا۔ قریب تھا کہ ہمیں خداؤں سے بیکار ہیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے، اور اب جاننا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ، یعنی کہ وہی والی بات ہے، یعنی قبر کو دیکھنے کے بعد صبروں گے، عین الیقین کے بعد صبروں گے، بھئی یہ قرآن علم الیقین ہے، باتیں حق ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو دن بھاگ جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، تو مان لو نا یہ اسی کی کتاب ہے۔ جب کہیں پھنس جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ پھر آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہو، اور کیا
کیا تم نے اسے نہ دیکھا جس نے اپنے جی کو خواہش وہ اپنا خدا بنا، یعنی کہ اپنی تاریخیں بیان کی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں، میں نے بہت بات جمع کر دیا، ہم نے کتنی کامیابی حاصل کر دی، دیکھو ہے کتنے بچے ہیں ہمارے، کتنے جو ہے مال ہے ہمارے پاس، یہ مال اور اولاد کی کثرت کہیں میرے ذکر سے غافل ہے، کثرت بنا کے یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت سے سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ اب اگر آپ سنتے نہیں ہیں اور یہاں سمجھتے نہیں ہیں بات، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاننا تو زیادہ آپ امریکہ کا یعنی اگر ٹیسٹ دینا پڑے تو کتنی تیاری ہے فائٹس کے لیے، ویزے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ پوچھے گا یہ جواب ہوگا، یا آپ کی نوکری کے لیے ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ پوچھے گا یہ بتاؤں گا، یہ پوچھے گا یہ بتاؤں گا، کبھی یہ سوچا گا جب اللہ اس کا حضور پوچھے گا تم کیا بتاؤ گا؟ اور اگر آپ آگے پیغام نہیں دے رہے تھے، پچھلے ہفتے سورہ توبہ میں کیا کہا تھا؟ فاسق ہیں، پیغام دینا تو آپ کا کام ہے، کوئی آئے نا مولوی اذان تو دیتا ہے کیا کام ہے، 5 وقت اذان دیتا ہے، کوئی آئے نا ڈیوٹی ہے اس کی، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ 4 آدمی کو بتا دیں تاکہ آپ اب ادا ہو جائے اور آپ فاسق میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، چھوڑو یہ بولو جس میں اللہ کی رضا ہو، اس کے محبوب کی رضا ہو، وہ مل جائے، کثرت نہیں کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ بالکل کیا کہلاؤ گے؟ چوپائے جانور، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، یعنی یہاں آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اگر سنتے سمجھتے کہ یہ علم الیقین ہے تو آگے ضرور بتاتے ہیں۔ اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ، اگر چاہتا اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل دی، پھر ہم نے ایسا ایسا اسے اپنی طرف سمیٹا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ ہے اور نیند کو آرام، اور دن بنایا کس کے لیے؟ اب دن میں آپ سو رہے ہیں، سارے مزدور سو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کام نہ مل رہا، یہ بھی اللہ کے انڈیشن کے والی بات ہے، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے دوسرا سنا، ہوائیں کیا ہیں؟ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پاک کر دیتا ہے، یعنی پاک کر دیتا ہے اور آبادی کر دیتا ہے، مردہ شہر کو آباد کر دیتا ہے، جانور بن جو پیتے ہیں، آدمی بھی پیتے ہیں، ہے نا؟ اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے گھیرے رکھے، دھیان کریں تو بہت لوگوں کے لیے، بہت لوگوں نے نہ مانا مگر نہ سنی، مطلب خدا کا شکر ہر حال ہے، ایسا سمجھتے کہ جب کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کی ساری تمنا کیا ہوتی ہے کہ بھائی ٹانگ ٹوٹ جائے، یہ سب دنیا میں بھول جاتا ہے کہ کسی کوئی اور حادثہ ہو جائے خطرناک، تو کہتا ہے بھائی یہاں سے میری چھٹائی یہاں سے ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، تو کافروں کا کہا نہ مانو اور اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو، یعنی سب سے بڑا جہاد کیا کہلایا کہ اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، اپنے اوپر، دوسرے کو چھوڑ دو، اپنے اوپر، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دو سمندر، میٹھا نہایت شیریں اور کھارا نہایت تلخ،
پانی ہے کیا پانی ہے بیجی رکاوٹ ہے وہ کس نے رکھی سائنس نے اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کیے اب یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں سسرال تمہارا رب قدرت والا ہے بزرگ کہتے ہیں کہ رشتے ان پر بنتے ہیں تو یہ آیت نمبر 54 کے مطابق یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے رشتے اور سسرال اور تمہارا رب قدرت والا ہے اللہ کے سوا کسی ایسے کو پوچھو ان کا برا کچھ نہ کرے اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے یعنی کہ شیطانی کاموں میں ہم مدد دیتے ہیں اور کہا ہے نبی جائے کس لیے کہ تم خوشخبری سنا دو اور ڈر خوشخبری کیا ہے کہ اگر اس قرآن پہ آپ چلیں گے جنت میں جائیں گے اور اگر اس کے اپوزٹ کام کریں گے تو سمجھ لیجیے کہ آپ شیطان کے پیر ہوگا اور شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو گئے آپ بزرگ ہو گئے آپ بابا ہو گئے آپ پرہیزگار ہو گئے بس آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا بات نہیں اور بھروسہ کرو اس پر زندہ پر نہ مرے گا شہراتے ہوئے باقی بولو اور وہی کافی اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار آپ کسی کی بات نہ بتائیں کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس کی بیٹی نے یہ کیا اس کے بیٹے نے یہ کیا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ ضامن بنا رہا ہے کیا میں دیکھ رہا ہوں نا تمہیں اتنی جلدی کس بات کی غیبت کے بھی زمرے میں آتا ہے اور پھر اللہ اس بات کو پکڑ جب کہ اس آدمی کو معاف کرتا پکڑے جاتے اس لیے جب وہ خبردار ہے آپ اتنے خبردار نہ بنے در گزر کر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان 6 دن میں بنایا پھر عرش استوا فرمایا جیسے لائق کا بڑی محنت والا ہے کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھو اب اللہ کو کون جانتا ہے جو کلموں کے دن سے پوچھو اللہ کیا کہہ رہا ہے پوچھو ان کو بھی پوچھتے ہو اب اس نے 6 دن کام کیا اب ایک دن کیا کیا 6 دن میں کائنات بنا تھا آپ کتنے دن کام کرتے ہیں 7 دن جمعے کو بھی مصروف ہیں اتوار کو بھی مصروف ہیں یہ کچھ نہیں کرنا کوئی بھی ایک دن آپ کو کمپنی دیتی ہے اس میں آدھا دن آپ گھر پہ گزارے آدھا دن آپ خدا کریں یہاں آ کے عبادت اسی لیے ہم نے جمعے کا دن مختص کر دیا اللہ اس کے رسول سے آگے من بڑھو جب 7 دن کام کرو گے تو کیا کہلاؤ گے آگے بڑھ گئے پیسہ 7 دن اللہ سے آگے نہیں صحیح ہے یہ تمہاری صحت میں اور وہ دن کیا کہا جب اس نے کہا رحمان کو سجدہ کر وہ ایک دن کس بات کا تھا ایمان کا تھا فرشتوں کو کیا کہا کہ بھائی سجدہ کر مانو پھر وہ کیا کہنے لگے کہ ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو اس حکم نے انہیں نکال جب آپ یہاں آئے ہے نہیں سجدہ بیسیکلی کہتے ہیں حکم کی بجاوری ہے تو کہا کہ بھئی اب اپنے رحمان کو سجدہ کر کہتے ہیں رحمان کیا ہے کہ ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو اس حکم نے انہیں بدکتا اور بڑا اور گئے اور بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور انہوں نے چراغ رکھا اور چمکتا چاند
اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بندی رکھی، کوئی آدمی کلیئر نہیں کر سکا آج تک کہ بھائی سورج کا مالک ہے، چاند کا مالک ہے، کوئی کلیمر نہیں ہے۔ اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ اس نے جب چاند اور سورج کی بات کی تو انگریز سے سائنسدان تھے، انہوں نے ریسرچ کر کے سولر بنا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے سولر بنا لیا، اس سے بجلی پیدا کر لی۔ اب چاند پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، کون سی چیزیں چاند کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو سورج کو اپنی طرف، سورج اپنی توانائی کو دے دے گے۔ اور رحمان کے وہ بندے ہیں کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جائز ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس زمین کا آہستہ آہستہ منع کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد۔ تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام، یعنی کہ اللہ کے حضور تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے کھڑے ہو کر کے قرات کرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے پھیر لے جانا ان کا عذاب۔ اب یہ کب پھرے گا؟ جب رات میں تم آج جاؤ گے، نہا دھو کے کھڑے ہو جاؤ گے، اے مالک جو ہم سے گناہ معاف فرما دے، ہم پہ سے جہنم کا عذاب پھیر دے، آج ہم سن کے آئے ہیں۔ اب ہم اگلے دن میں پوچھیں گے بھائی کتنے لوگوں نے یہ ریئل چل دی؟ شاید 25% لوگ۔ بے شک اس کا عذاب گلے کا پھول ہے، تو بے شک بہت ہی بڑی خیر کی جگہ، وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں، اور دونوں کے بیچ اعتدال کریں۔ ایسا نہیں جذبات میں آ کے آپ کو 1000 روپے دے دیے اب واپسی کا کرایہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنا، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کنجوسی کریں اور نہ اتنا دے دیں کہ بعد میں باہر جا کے پڑے یار آج تو دنگا کر ہی دیا کر کے دے جانا، اس میں اعتدال ہے نہیں۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوچھتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، ناک نہیں مارتے، بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے سزا پائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی، ہر جان کی حرمت رکھی، بلا وجہ نہ مارے جائے، اور بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس ذلت میں رہے گا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، اچھا کام کرے تو اللہ ایسوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ جیسے یہ ہمارے جنید بھائی ہو گئے اور یہ آپ کا فہیم بھائی ہو گئے، ناشتہ لگا رہے ہیں، اس آیت میں نے ان کو کہا کہ بھئی نیک کام کرو اور جمعہ آؤ، بولے روز آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ان کا ساتھ دیں گے وہ نیکی والے ہوں گے۔ کوئی کہہ دے بھئی اس اتوار کی ہوگی ہماری طرف سے یہ پیسے لے لو، نہیں جا پا رہا، بہت زیادہ مصروف ہے، توبہ کرے اور ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے کہ آج جو یہ قرآن سن کے آپ جا رہے ہیں ان کے اور بہرے نہ ہیں، اس کو بیان اچھا کام کرے۔ ابھی صبح میں بھوکوں کو گنانا اچھا کام ہے نا، 50-60 لڑکوں کو لگا دیا جب کام کرو، اب ان کے آپ مدد کریں، ان کی تعاون کریں، ان کے ساتھ مزید کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے، کیونکہ اب برائیاں اتنی ہیں اور بھلائی اتنی ہے۔ اب یہاں آتے 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 سال لگتا ہے، تھک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پھر وہ برائی میں گر جاتا ہے، جمے رہے۔ اور جو توبہ کرے، اچھا کام کرے تو اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے۔ اچھا کام کیا ہے کہ اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی طرف سے پانی ڈالتا ہے، روڈ والے گھر والے نہیں، باہر والے
گھر والوں کو ڈالتے نہیں، آپ لوگ نہیں ڈالتے ہیں، زیادہ ہی دے دیتے ہیں اس کو، اتنا پانی دے دیتے ہیں کہ وہ پھل دینا کم کر دیتا ہے، کیونکہ کثرت کسی بھی چیز کی منع تقاصر، اتنا پانی ڈال دیتے ہیں، باہر جا کے بوتل لے لو، روڈ میں کوئی سوکھا درخت کھڑا ہے وہ بھی سجدے میں ہے، تمہارے لیے کام کر رہا ہے، اس کو ایک بوتل پانی ڈال دو، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کہ جھوٹی گواہی دو گے قیامت میں پکڑے جاؤ گے، کوئی نہیں بخشوائے گا، یہ دماغ سے زبان نکال دو، تمہارے اعمال میں بخشوائیں گے۔ ہاں اس میں جو تھوڑی بہت کمی رہ جائے گی تو آپ کا مرشد نبی سے سفارش کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے التجا کرے، اس کمار میں نہیں رہو کہ وہ بخشوا دے گا۔ سارے کام جو ہے نا، وہ دنیا کے کام جو ہے نا، وہ نہیں چھوڑتے مرشد پہ کہ مرشد شادی کرا رہے ہیں 10 لاکھ اس کو دے دو، ڈرتے ہیں کہیں 2 لاکھ نہ جائے۔ تو میں آپ کو بالکل واضح بیان کر رہا ہوں، اس قرآن کے علم الیقین سے بیان کر رہا ہوں کہ تمہارے اعمال گنتی کیے جائیں۔ اچھا آپ اس بات سے بھی نہیں کرو آپ نہیں کہ بھئی شاہ صاحب شاہباز نہیں، اللہ دے گا، اور یہ سب لڑکے خود کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں، ہاں یہ خود کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ لا رہا ہے، اس دنیا کے مسائل بہت اچھے ہو جائیں گے، یہ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، تو ابھی شروع کیا ہے نا اور اس کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں۔ اور جب بیہودہ بات سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں، یعنی کہ شرک کی منڈی سے، ایمان کو شرک اور کفر کی منڈی سے گزرنا پڑتا، لیکن وہ اپنے بڑوں کا نام لیتا ہوا نکل جائے، کیونکہ شرک اور کفر کی منڈی عام ہے، اس میں سے تمہیں گزرنا ہے، لیکن اپنی عزت سنبھال کر کے، کیونکہ شرک تو وحدت سے بچ سکتا ہے، وحدانیت اتنا آسان کام ہے نہیں، تو ایمان کی روشنی کہاں جاتی ہے؟ کفر کی منڈی میں، یہاں کفر ہوگا وہاں ایمان بہت چلے گا، دور کہاں رہ رہے تھے کفر اور شرک کی منڈی میں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہو، اپنی عزت سنبھال کر گزر جائیں، اور وہ کہ جب ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی پہلے اس کو سمجھ لیجیے، آیت سمجھے نہیں عمل لگ گئے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کسی عالم سے پوچھ لیجیے، کسی علم یقین والے سے پوچھ لیجیے کہ حضرت ہم نیکیاں کیسے کریں، نیکی یہ تھوڑی ہے کہ اپنے بچے پال لیں گے، کوئی کتے بلی بھی پال لیتے ہیں، یہ تو چڑیا اور کوے بھی پال لیتے ہیں، اور ان کے اناج کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں سے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا جب نماز پڑھاتا ہے میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میری بیوی تو نظریں نہیں کرتی کہ تم نے کس کو کیا دے دیا کس کو کیا ہے، یہاں اکثر لوگ ہوتے ہیں چیزیں منع کر رہے ہیں، تو اگر تمہاری اولاد کو دیکھ کے تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں آ رہی تو اس کا مطلب تم پرہیزگاروں کے پیشوا نہیں ہو، یہ اللہ کا امام المتقین، بھائی مولا مجھے دیکھ رہے ہوگا نا کہ میرے بچے نے گھر بنایا، درس دے رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے،
دعا تو کرتے ہو مالک اس کی مدد کرتا ہے اور ان کو جنت میں سب سے اونچا بالا خانہ انعام میں ملے گا ان کے صبر کا، اور وہاں رقص ہوگا اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی اپنی اللہ کے لیے وقف کرے تو یہاں 30-40 سال کی وقف کرنی ہوتی ہے، وہاں کتنا بڑا اجر ہے. یعنی اونچا بالا جنت کے بھی کھانے ہیں نا، سب سے اوپر والے کھانے ہوں یہاں امام الانبیاء ہوتے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے دور کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر درجات ہیں. حدیث شریف. لیکن افسوس کون تیار ہے؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں بھی ہے کہ آج یہ والا مکان بن جاتا ہے دوسرا مکان، غریب ہو گئے تو پھر ریورس، امیر ہو گئے تو آگے. کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ. یقین کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ گونگے اور بہرے نہ بنو، اچھے ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ جنت ہے. خدا کی قسم ان کو علم الیقین آ جاتا ہے. جو اس قرآن کو جان جاتے ہیں تو وہ کھلی آنکھوں سے جنت کے نظارے بھی دیکھتے ہیں اور جہنم کا عذاب اللہ دکھاتا ہے. جب قبر کا چوتھا سلیب بند ہوتا ہے نا میاں، اور سب پتی جھاڑ کے ہاتھ ڈال کے جاتے ہیں، پھر اٹھا دیا جاؤ بھائی، پھر کون ہوگا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ کیا قبرستانوں کے قریب سے نہیں گزرے تم؟ کیا تم نے موتیں نہیں دیکھی؟ کیا ضیاء موت نہیں دیکھی؟ اور بڑی امام آتے نے 100 سال پرانے ابھی بھی لوگوں پر ایک جگہ پڑا، کبھی قبر کے پاس اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہوا. یہی تمام کا حال ہے. تو کاش تمہیں پتہ چل جائے، علم الیقین آ جائے. تو علم الیقین تو کوئی چکر میں ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں یار کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو سامنے والے کا من یقین سے ہی آتا ہے بھائی. اور جب آ جاتا ہے تو پھر کیا کہا کہ بھائی اللہ خبردار ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی کہ بھائی بھائی میں یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اس سے اجتناب. تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب یہاں، اگر تم اسے نہ پوچھو تو تم نے بلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ پٹ رہے. یعنی کہ دنیا لپیٹ دی جائے. اس کا ایک ڈیمو قیامت صغری اور قیامت کبریٰ. پھر اگلی جو سورہ ہے سورہ صغری، اس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ روشن کتاب ہے. اب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے حضور کو علم الیقین نہیں عین الیقین. وہ سب دیکھ رہے تھے. کہا کہ کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. کبھی کبھی اپنی لوگوں سے التجا کر رہے ہوتے بھائی آ جاؤ خدا کے واسطے آ جاؤ. لیکن لوگوں کے کان میں ہوئی نہیں رہی. اور اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اس کے حضور جھک کے رہنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ تمہارا دلی ارادہ ہے. کیا فرمایا کہ ہم نے جب تمہیں خود رفتہ پایا. خود رفتہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر سے باہر خود رفتہ.
اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہر جملے سنتے ہیں. تو یہ جو دنیا ہے اس کو ایسے ہی رکھو جیسے ٹرین میں سفر میں سامان لے کے جاتے ہو نا. 2 ٹائم کا کھائیں گے اسٹیشن لاہور آ جائے گا. پانی کا ایک چھوٹا سا کولر لے لیتے ہیں, ایک لوٹا لے لیتے ہیں بھائی. کتنا سامان سفر ہو گیا. پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 6 آدمی, اتنی دوستی ہو جاتی ہے, آپ نہ کھائیے آپ نہ کھائیے. پھر اس کے بعد پانی کبھی ان کو ملتے ہوئے نہیں, ہزاروں لوگ ملے ہوئے, ایڈریس بھی لیتے ہیں. ایسے ہی اب یہاں سے جاؤ گے تو بھول جاؤ گے بھائی کہ فلاں دوست کا میرا فلاں کا. جب تمہارے رشتے دار تمہیں وہاں ملیں گے وہ اپنے گھر لے جائیں گے. اور اگر رشتے دار نہ ہوئے تو بات بس ہو گئے. یہ کسی ہوٹل میں جاؤ گے, ہوٹل میں عارضی ہو گئے, رشتے دار نہ جاؤ گے تو بے شک انہوں نے جھٹلایا ہے تو اب ان پر آیا جاتی ہے خبر. اللہ تعالیٰ خبر دے گا کس بات کی مذاق. ظاہر بات ہے اپنے دین کی مذاق بنا. کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے, ان کے لیے اکثر ایمان والے مطلب دیکھیں نا کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے, ناریل کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے, اس کا پھل توڑنا مشکل کام ہے. یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ایک آیت لے کے جاؤ ظالم جو فرعون کی قوم ہے, کیا وہ نہ ڈریں گے؟ عرض کی ہے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں. جھٹلانا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں کہ بھول جائیں سنایا ہوں. پھر کہا اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چل پاتی. ہارون کی دستور کرتا ہے. اب رسالت کا معاملہ بند ہونا تھا تو جب موسیٰ کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ لیکن رسالت کا معاملہ ختم ہونا تھا, امامت چلتی. اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل نہ کر دیں کہ آپ ہمدردی میں کسی نے کہا بھائی مجھے مار رہا ہے, جب وہ مار دیا جان سکتے ہیں. ہم نے یہ تو لکھا تھا آپ جانتے مار یعنی بادشاہت بھی تھی, دولت بھی تھی, شہرت بھی تھی, حکم بھی تھا, سب کچھ. لیکن یہاں دونوں بھائی ایک ایسا لے کے چل رہا تھا دوسرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آ جاؤ ایک آیت لے کے نہیں جائے, ایک آیت. تمہیں اللہ نے کتنی آیت دے دی؟ 6666 کم ہو گئی. اور کہو جا کے کہ ہم دونوں رسول ہیں جو سارے رب کا جہاں ہے بھائی. یہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ, مطلب بنی اسرائیل کو اچھی قوم نہیں دی گئی. فرعون ظلم کرتا اللہ ظالموں کے خلاف تو کہا کہ ان کو بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر. بولا کہ ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے. فرعون نے بولا تم نے کیا اپنا وہ کام جو میں نے تم نے کیا ہے اور تم ناشکرے تھے. موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جب کہ مجھے راز کی خبر نہ تھی. تو اگر بے خبری میں کوئی کام ہو گیا تو کوئی بات نہیں. تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا کہ جب کہ تم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا, مجھے پیغمبروں میں سے کیا. اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تم نے غلام بنا کر رکھے ہیں بنی اسرائیل. فرعون بولا سارے جہاں کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر تمہیں یقین
اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے ہو موسیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا، بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور یہ عقل نہیں رکھتے۔ موسیٰ نے فرمایا مغرب اور مشرق کا رب جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں اب بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ بادشاہ کا کام کیا ہوگا؟ قید کر دوں گا۔ فرمایا کہ اگر کہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں، اب اللہ تعالیٰ کافروں کا دماغ کہا بلاؤ اگر سچے ہو، پورا دربار بیٹھا ہوا تھا تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جبھی وہ سریاں اسلحہ اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگی۔ اسے کی بھائی کے بعد وہ ایک بار دکھایا جائے ایمان کے لیے ایک بار کافی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روز روز دریا کا راستہ تھوڑی بنایا تھا یا روز روز مردوں کو زندہ تھوڑی کیا، ایمان کے لیے کوئی ایک گواہی کافی تھی۔ تو آپ کو اگر علم الیقین سیکھنا ہے تو تواتر کے ساتھ آپ سمجھ میں آئے اور گھر جا کر کے ان آیتوں پر غور و فکر کریں اور اس پر کیسے عمل پیرا ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی علم الیقین بن جائیں۔ تو کبھی آپ کیسے عمل کرتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ بھائی میں نیکیاں کیسے کرتا ہوں یا میرے ساتھ نیکیوں میں شامل ہو جائیں، یعنی پھر خاموشی اختیار کر کے کسی کو بتائیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اس پرعشو دور میں جہنم سے آگ سے بچنے کی یہ جمعے کا دن مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف سے آپ کو کیا ہے، اس پر آپ کار بن رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔